جی تو جناب ایپیسوڈ 55 کے ساتھ میں آ چکی ہوں. بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ ہے اور پچھلے شوق ختم ہوں گے تو نئے والے ایڈ ہو جائیں گے. یقیناً آپ کو بالکل بھی شوق سے میں نے محروم نہیں رہنے دینا, ٹھیک ہے نا, سسپینس سے. تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف, کس 55 ناول امان پروردہ. لیٹس اسٹارٹ. تمہاری یہی حالت مجھے تم سے نفرت نہیں کرنے دیتی, لیکن سچ یہی ہے میرے بس میں ہوتا تو ضرور کرتی. اس کی پریشانی سے اپنی جبیں جوڑے مکمل اس پر جھکی تھی اور اس کی بند آنکھیں تک رہی تھی. پھر خود بھی آنکھیں بند کی تاکہ کچھ راحت پائے, اور اس بار اس کی گال کو چوما. انیب گھبرا کر اٹھی کیونکہ وہ اس کے ہاتھ کو مزید جکڑ چکا تھا. انیب کے چہرے پر ہزاروں رنگ لہرائے. عاقب نے تو اسے ہاتھ پکڑنے کے سکھ سے بھی محروم رکھا ہوا تھا. وہ تو آج ہی لمس پا سکی تھی. کیوں پیا تم نے یہ زہر؟ اس کی سبھی پیشانی پر ہتھیلی رکھتے ہوئے اس کے چہرے تک لائی, پھر گردن چھوئی. آگ کی طرح تپش شدت پکڑ رہی تھی. شرٹ کے تینوں بٹن ایسے کھلے تھے جیسے اس نے نوچ کر کھولے ہوں, اور اس پر رحم بھی کرنا چاہتی تھی پر غصہ آ رہا تھا. تم ایسے ہی کرو پلیز. انیب نے اپنی ہتھیلی اس کی گردن سے الگ کی تو اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ کو واپس اپنی گردن سے لگائے اپنا ہاتھ اوپر رکھے دبا گیا جیسے اسے سکون مل رہا تھا. انیب کی ساری تکلیف دھیرے سے مہربانی میں بدلنے لگی. تم جاگ رہے ہو؟ وہ خوفزدہ سی بولی, مگر پھر سے وہ بے جان ہوا. اسے یوں دیکھنا انیب سے بہت مشکل تھا. تبھی تو اٹھ کر جانے لگی, مگر وہ لمحہ لگائے اٹھ بیٹھے سے جکڑ گیا, بالکل بدحواسی سے, جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی سے ڈر کر چمٹ جائے. انیب کو لگا جیسے وہ کام بھی رہا ہے. اس کی بوجھل سانسوں میں تکلیف نے انگارے بھرے تھے. مت جاؤ نا, تم جو بھی ہو مت جاؤ. وہ مزید اس کو بینچتا ہوا التجا کے بولا. انیب نے خود کو سنبھالا اور پوری قوت سے اسے واپس لٹایا, مگر عاقب کی سوجی کھلی آنکھیں دیکھ کر وہ ایک لمحہ ڈر گئی. پر وہ ہوش میں نہیں تھا کہ کچھ سمجھتا, بس انیب کو دیکھ کر پاگل کی طرح ہنسا. تم چڑیل ہو تو تم چڑیل ہو نا. وہ ہاتھ بڑھا کر خود کی جانب تکتی انیب کو دیکھ کر پوچھنے لگا. چاروں ناچار انیب نے رونا رو کے سر ہلایا, مگر پھر وہ اچانک اٹھ کر بیٹھا. لڑکھڑاتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر پیر نیچے لٹکائے اسے آگے آگے ہو کر دیکھنے لگا. انیب نے حزن سے عاقب کو دیکھا جو خفا صورت بنائے گورا فسادن کی شکل میں آئی ہو. کوئی اور شکل نہیں ملی تمہیں؟ جاؤ, میں نہیں بولتا. ویسے پرے کہ منہ موڑ گیا. انیب نے اس کی طرف خوفزدہ نظر ڈالی. کیا تمہیں اس فسادن کی شکل اتنی بری لگتی ہے؟ وہ جانتی تھی وہ ہوش میں اب بھی نہیں ہے, تبھی ذرا اس کے قریب آگے کو سرک کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے آس سے پوچھا. ہاں ظالم شکل ہے اس کی, بھوتنی جیسی. جب وہ ناک پھلا لیتی ہے نا تو دل کرتا ہے اس کی ناک دبا کر وہ سوراخ بند کر دوں. اس کے بال دیکھے ہیں تم نے؟ ہاتھ بھی نہ پھیرا جائے اور انگلیاں ٹکر رہ جائیں. پلیز تم اپنی شکل بدل لو, تمہارے بھی بال الجھنوں والے ہیں, بدلو نا پلیز. اس کے کندھے پر جھولتا اس کے کھلے بالوں میں انگلیاں پھیر کر گزارتے ضدی ہوتے بولا. پر انیب کو اس کا یوں کرنا بہت سکون دے گیا, جبکہ اس پر انیب کو غصہ بھی آ رہا تھا اور اس حالت پر ترس بھی. اوکے بدلتی ہوں. سنو, جب وہ اپنے بال اسٹریٹ کر کے اچھی سی تیار ہوتی ہے پھر بھی بری لگتی ہے. اس بار بے قراری سے بولی تھی جیسے کسی چھوٹے سے بچے سے بات کی کوشش کر رہی ہو. عاقب جھٹکے کھاتا بار بار اس پر گر رہا تھا. اس کے باری وجود کو سہنا انیب سے دوبر تھا, پر اس لمحہ وہ بس اس میں کھوئی ہوئی تھی. نہیں, پھر قاتل حسینہ لگتی ہے, مجھے پیار آتا ہے بہت, لیکن اس کی کڑوی شکل دیکھ کر ایسے شوں کر کے واپس چلا جاتا ہے. عاقب کے بچوں کی طرح جہاز اڑا کر بتانے پر وہ پھیکا ہنس پڑی, لیکن عاقب کے ہونٹوں کا لمس یاد آتے لرز کر جھکی پلکیں اٹھائے اس کو پھر دیکھنے لگی. اس دن جب تم نے اسے پیار کیا تب تو واپس نہیں گیا تھا. کیا تمہیں اچھا لگا تھا یا سچ میں اسے تکلیف دے رہے تھے؟ وہ اس کی حالت کا فائدہ اٹھا رہی تھی, اپنی تکلیف کو کم کرنا چاہتی تھی تاکہ کچھ تو اس کی تڑپتی روح کو قرار ملے. کب؟ وہ گال پر انگلی ٹکائے پر سوچ ہوا, لیکن پھر خود ہی یاد سا آنے پر مدہوش مسکرایا. انیب کے دل کی دھڑکن عاقب کے تاثرات دیکھ کر مسلسل بڑھ رہی تھی جو اس کی گردن میں سمٹتا اس کے نازک سے اظہار میں اپنے باری وجود سمیت چھپنے کی کوشش کر رہا تھا. ہاں ہاں, وہ بہت اچھا تھا, میں بھول نہیں سکتا, وہ بہت اسپیشل تھا. یاد کرتے وہ سرک کر وہیں انیب کی گود میں دوہرا ہو کر لیٹا. جبکہ انیب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر جب عاقب کی گال پر گرا تو اسے سیدھا ہوئے دیکھنے لگا. پیر صوفے پر اوپر کرتے ٹھیک سے لیٹا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر انیب کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا. تم واقعی چڑیل ہو نا؟ اسے مت بتانا, وعدہ کرو. وہ اسے سوال پر سر ہلا گئی جیسے سچ میں چڑیل ہو, اور پھر سے آنکھیں جھپکنے لگا. سنو, وہ چلی گئی ہے, رو رہی تھی اونچا اونچا, مجھے ادھر تک دل پر ہاتھ رکھتے بتایا. نہیں, ادھر تک. پھر خود ہی ہنستا انگلی کان تک لے گیا. آواز آئی. انیب نے آنکھیں لمحہ بھر چراتے اپنے آنسو پونجے. تو کیوں رونے دیا اسے؟ سوال پوچھتے انیب کی آواز بھر آئی. وہ مدہوش آنکھوں کو بمشکل کھولنے کی کوشش کر رہا تھا.
میں ہرٹ تھا نا، بابا مر رہے ہیں چڑیل، اور میں ان کی موت کا ویٹ کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ فاتحہ پڑھنی ہے بلکہ اس لیے کہ الحمدللہ کہنا ہے۔ آئی ریئلی ہیٹ ہیم۔ وہ اپنی تکلیف اس بے خبری میں جب کہہ بیٹھا تو انیب کی آنکھیں اس کی تکلیف پر نم ہوئیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تو وہ بند ہوتی آنکھوں سے مسکرایا۔ اسے انیب کی بے حد ضرورت تھی۔ آئی آلسو ہیٹ ہیم۔ تم سو جاؤ پلیز، اس کے بعد سہلانے لگی جس سے وہ کچھ لمحوں میں ہی آنکھیں موند گیا، جبکہ انیب کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ عاقب کو یوں ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ آج پہلی بار اس کے ڈرنک ہونے پر غصہ بھی نہ آ رہا تھا، بہت پیار آ رہا تھا اس سنگ دل پر۔ تم واقعی چڑیل ہی ہو نا؟ یہ روح تو نہیں ہو ممی کی؟ وہ پھر سے جاگا جس پر وہ گھبرا اٹھی۔ اسے اس بے ہوشی اور بے خبری میں بھی انیب کا رحم محسوس ہو رہا تھا۔ منہ موڑے رندا چہرہ پیچھے کیا، پر یہ آدمی جان لے رہا تھا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پوروں سے چھو رہا تھا۔ رو نہیں، اس کی طرف ہاتھ بڑھائے بڑبڑایا تو انیب نے اسے پھر سے دیکھا۔ وہ جیسا آتا تھا ویسے ہی اس آنسو پونچھ گیا اس کے۔ میں روح تو نہیں تمہاری ممی کی، لیکن ان کی روح تک تمہارا پیار پہنچا دوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک پرومس کرنا پڑے گا کہ تم دوبارہ یہ گندی چیز نہیں پیو گے۔ یہ حرام ہوتی ہے، انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ وعدہ کرو پہلے کبھی بھی نہیں پیو گے یہ گند۔ وہ اس کے ماتھے کو سہلاتی وعدہ مانگتی بولی تو وہ فوری سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، آئی پرومس۔ مر کے بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تم میری ممی کو ملو گی، انہیں بتانا میں ٹھیک ہو جاؤں گا اب جب وہ قبر میں چلے جائیں گے، اوکے؟ اس کی بات پر مسکرا کر سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، شاباش۔ وہ اسے لاڈ سے سلانے لگی جبکہ اس بار وہ سچ میں سو گیا۔ اوہ حاکب، تم اپنی تکلیف کہنا کب سیکھو گے؟ یا اللہ اسے سکون دیں، اس حرام چیز کو پینے کے لیے معاف کر دیں۔ انیب کا دل لرز رہا تھا، یہ سب کچھ وہ اس سے بانٹ کر یقیناً سب بھول جانے والا تھا، لیکن شاید اس کے دل کا کرب کل جاگتے ہی کم ہو جاتا۔ اسی امید پر وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس رہنا چاہتی تھی، لیکن اسے خبر نہ ہوئی کب وہ خود بھی بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ تبریز واپس آ چکے تھے اور اب کٹہرے میں کھڑے عزیز جان کے عتاب کا نشانہ بن رہے تھے۔ اس وقت تبریز اور داران عزیز جان کے کمرے میں موجود تھے۔ عزیز جان نے دونوں سے منہ موڑ رکھا تھا، چہرہ ہر قسم کے احساسات سے عاری، البتہ داران دروازے میں ایکشن مارے کھڑا، کب سے بیچ کی چپ سے عاجز آئے منہ بگاڑ رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں آپ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن ہم ماول کی خوشی کو آپ کی ضد کی بینٹ نہیں چڑھا سکتے تھے عزیز جان۔ ماول کن محرومیوں میں پلی ہیں آپ اچھے سے واقف ہیں۔ وہ گھٹ کر مر جاتی تو ہم زرشا کو کیا جواب دیتے کہ ان کی امانت سنبھال نہیں سکے؟ بیچ کی تلخی کم کرنے کو تبریز کاؤچ سے اٹھ کر عزیز جان کے پہلو میں بیٹھے، ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا پر وہ فوراً سے جھٹک کر منہ پھیر گئیں، مزید منہ پھیر گئیں، جبکہ دادی سرکار کی ایکٹنگ پر داران کا دل اش اش کر رہا تھا۔ آپ ہمیں جو چاہے سزا دے لیں، لیکن ہمارے بچوں کو کوئی اذیت مت دیجیے گا، یہ ہمارا فیصلہ تھا۔ داران ماہر شاہ تو راضی بھی نہیں تھے، یہ تو ہمارے فیصلے کا احترام کیے انہوں نے رضامندی دی۔ مزید ماں کا دل نرم کرنے کو وہ تبریز نے یہ تک بتا دیا۔ عزیزے نے ایک کدورت بری نگاہ سر پر کھڑے داران پر ڈالی، جبکہ ایک شاکی سی نگاہ تبریز پر۔ اگر یہ راضی نہیں تھا تو روک دیتا، اسی کا حکم چلتا ہے اس پوری وادی سون سکیسر پر۔ تو کیسے تم بنا مان پروردہ کی اجازت کے چل پڑے یہ سب کرنے؟ ماول کو کون سی محرومیاں ملی ہیں ذرا بتاؤ کہ؟ نہ کوئی روک تھام، نہ کوئی پابندیاں، نہ کوئی دکھ۔ کیا میں نے اسے زرشا کی کمی ہونے دی؟ کلیجے سے لگا کر اسے پالا، بن ماں کی بچی تھی، اس کا مجھے بھی احساس تھا، لیکن تبریز شاہ تم نے یہ کر کے اسے دوسری طرح موت دی ہے۔ اب تم سوچ لو کہ کل کو اپنی زرشا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ زمل کتنا بدنام ہے، کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں مرا ہے کہ اس کے چکر میں اس کی رسوا بیٹی ہمارے گلے پڑ گئی۔ میں نے تو نیکی کرنی چاہی تھی، پر میرے ہی پوتے کو چھین کر۔ داران کی طرف زہر ہندی سے دیکھا، جس نے اپنا غصہ بہت مشکل سے دبا کر جبڑے بینچے۔ میرے ہی گلے کا توق بن گئی، اور صرف رسوا نہیں قاتلہ بھی۔ ایسے خاندان میں ماول پھینک دی تم نے؟ کیسے باپ ہو؟ مایا تو چلو غیر تھی ہمارے لیے، دوسری جگہ تھی، بوجھ تھی، لگ گئی ٹھکانہ، لیکن میری پوتی اس کی طرح لاوارث نہیں ہے کہ ایسے گرے پڑے خاندان کی بہو بنے۔ ایک ایک لفظ میں نفرت، ناراضگی اور غصہ بھر کر عزیزہ نے اپنے اندر کا تاب نکالا۔ داران نے گہرا سانس کھینچے، یہ سب سنا بھی اور برداشت بھی کیا، خاص کر مایا کے لیے عزیزے کے لہجے سے ٹپکتی وحشت۔ خود تبریز کی آنکھوں میں سرخائی گلی، وہ ماں کو سخت سمجھتے تھے لیکن اتنا ظالم نہیں۔ مایا نہ تو بوجھ تھی نہ دوسری جگہ تھی عزیز جان، وہ ہمارے لیے ہماری ماول جیسی ہیں، ہماری زرشا کی ایک ہی تو بہن تھی۔ خدا کا خوف کریں، ایسے سخت الفاظ مت بولیں جو تکبر کے زمرے میں چلے جائیں، بہت سخت پکڑ ہوتی ہے متکبر لوگوں کی۔ عزیزے الٹا بھڑک کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔
مجھے خوف خدا یاد دلانے سے پہلے تم دو اپنے گریبان میں جھانکو۔ میں نے جو کیا ہمیشہ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کیا۔ وہ رعونت سے گھرائیں، بھلے کسی دوسرے کی اولاد اس بیچ کچلی جائے، ہے نا دادی سرکار؟ لقمہ دینے پر وہ مجبور ہوا، جبکہ عزیزے کو آگ لگی جو ان کے دل تک کو جھلسا گئی۔ تم تو میرے منہ ہی مت لگو، زن مرید کہیں کے، بیوی بلکہ قاتلہ کے نیچے لگا ہے، بدبخت کہیں کا۔ وادی میں دکھ اور سوگ میں مبتلا ہوگی کہ اسے کیسا مان پروردہ ملا جو نہ اپنے کہے کا پاس رکھنا جانتا ہے، نہ اپنے فیصلوں پر قائم رہنے کی ہمت بچی ہے اس میں۔ میری مانو تو یہ مان پروردگی کا منصب اب تم کسی اور کو سونپ دو، کیونکہ تم میں اب وہ بات نہیں رہی لاڈلے۔ دادی مسلسل صبر و برداشت کی حدوں کو توڑ رہی تھیں، پر وہ اس سے پہلے کچھ بولتا تبریز بھی ہمت ختم ہونے پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وادی اپنا مان پروردہ خود چنتی ہے عزیز جان، مت بھولیں ہمارے داران ہی یہاں کے مان پروردہ تھے اور آخری سانس تک یہی رہیں گے۔ آپ کو کہا ہے نہ، جو کہنا ہے ہم سے کہیں، ہمارے بچوں کی جان بخش دیں۔ زندگی میں پہلی بار تبریز شاہ کا ضبط ٹوٹا اور ان کی آواز بلند ہوئی۔ تم ہی نہ ہوتے تو کہاں سے لاتے یہ بچے؟ ہاں، تم پیر ہوگے اپنے مریدوں کے تبریز شاہ، میرے لیے نافرمان اولاد ہی رہوگے آخری سانس تک۔ وادی کا اگر یہی ایمان پروردہ رہے گا تو پھر تو وادی کی قسمت پر ماتم کرنا چاہیے۔ اور تم داران ماہر شاہ، وادی سونس کیسر کے ایمان پروردہ، تمہیں تمہاری ہر بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دوں گی، کیونکہ غلطی سے بھی مت بھولنا کہ میں تمہاری دادی ہوں۔ اور جو تم میں کل زہر ہے بچے، وہ مجھ سے ہی وراثت میں ملا ہے تمہیں، سو میرے اندر کے زہر کے لیول خود ہی سوچ لینا۔ اور آخر پہ تم دونوں کان کھول کر سن لو، میں ماول کو جیتے جس خاندان میں رخصت ہونے نہیں دوں گی، بھلے وہ ساری زندگی بنا کوئی فیض پائے سیاد کے نکاح میں بندھی بیٹھی رہے۔ سمجھ گئے تم دونوں؟ ہاں، نافرمان ٹبر اپنا فیصلہ، اپنی نفرت، اپنی ناراضگی جتائے، وہ دونوں کا دماغ کا توازن بگاڑے۔ کمرے سے تن تنے کے سنگ نکل گئیں، کیونکہ ولی سے ملنے دارن کے فارم ہاؤس جانا تھا۔ تاران نے لپک کر بابا کو سہارا دیا، جو دل میں اس صدمے پر اٹھتے درد کے سبب لڑکھڑا گئے تھے۔ بابا سرکار اب ٹھیک ہیں؟ داران نے ان کو بیڈ پر بٹھاتے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا کانپتا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ پر اس شخص کا درد تو کم ہو گیا، لیکن آنکھوں کی تکلیف نہ کم ہو سکی۔ ہم نے آپ کی مرضی کے بنا یہ کیا داران، سون سے کیسر ہم سے برہم ہے، آپ مشکلات آئیں گی۔ وہ بابا کے اس عجیب یقین اور وہم پر سرتا پیر گھوما۔ کیسی عجیب سوچ ہے کہ بے جان وادی کیوں ناراض ہوگی، وہ بھی کسی انسان سے؟ وہ بابا کا سینہ سہلاتے، ان کا ہلکے سے درد میں ڈوبا بازو دباتے بڑبڑایا تو وہ ماہر کی موہنی صورت دیکھتے پھیکا سا مسکائے۔ کسی اور کا تو نہیں پتہ، لیکن وادی سکون سے کیسر سون سے کیسر آپ کے لیے بہت جذباتی ہے، ناراض بھی ہوتی ہے اور مان بھی جاتی ہے۔ ہم کیا کریں گے اب داران؟ ہم ماول کو سکھ دینے کے چکر میں مزید تکلیف تو نہیں دے بیٹھے؟ بابا کی ابتدائی باتیں رد کیے وہ ان کو پکڑ کر سہارا دیے، خود سے لگاتا کمرے سے نکلا اور ان کے روم کی طرف بڑھا، کیونکہ بابا سرکار کی طبیعت کو لے کر وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یہ سب صرف باتیں ہیں بابا سرکار، بیٹھیے، میڈیسن نہیں لے رہے آپ؟ تکیہ درست کر کے بابا کو آرام دہ انداز میں ٹیک لگوائے۔ داران کی نظر فل ٹیبلٹ پیک پر پڑی تو غصہ ہوتے بولا، ہمیں لگا تھا اب دل کے درد جان چھوڑ دے گا، لیکن یہ ہماری قسمت میں ہی نہیں۔ یہاں آئیں، بیٹھیں داران۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پاس بٹھا گئے تو داران نے بھی ساری توجہ بابا کی سمت مبذول کی۔ داریا میں ہمیں زرشا کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی مزاجن۔ آپ ہم سے وعدہ کریں انہیں اپنی محبت کی چھاؤں سے کبھی بے دخل نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں پر ہمیں لگتا ہے وہ بچی بھی اگر آپ سے دور ہوئیں تو ختم ہو جائیں گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہم جیسے مت بنیے گا، آپ داریا کو ان سے زیادہ چاہ لیجیے گا۔ بابا کا تڑپ کر عہد چاہنا داران کو بری طرح ڈرا گیا تھا۔ یہ کائنات کے مالک کی کوئی نشانی بھی ہو سکتی تھی۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ ان کا ہاتھ چومے پر امید مسکرایا۔ اور ماول، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو آپ ہماری ماول کو ان کے حیات کے حوالے کر دیجیے گا پلیز۔ وہ اس لمحے تکلیف میں تھے، تبھی ایسی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ داران نے ڈر کر سر ان کے سینے پر رکھتے ان کو جکڑا۔ آپ کو مجھ سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، ایسے عجیب باتیں مت کیا کریں۔ ماول کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، نہ اس کے اور حیات کے رشتے کو۔ جانے سے پہلے ماول کو حیات کے سپرد کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ عزیز جان کو کیسے سنبھالنا ہے یہ بھی سوچ چکا ہوں۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرے، اس کے دلاسوں پر کرب سے مسکرائے۔ امید مل گئی تھی۔ آپ سے زرشا کی خوشبو آتی ہے، بہت زیادہ والی۔ بابا کے اس جملے پر وہ واپس اٹھ بیٹھا، آنکھوں کے گوشے لال سے دکھائی دیے۔ محبت کا یہی کمال ہے، بچھڑ بھی جائے تو خوشبوؤں میں بسی تھوڑی سی پاس رہ ہی جاتی ہے۔ آپ بہت اسٹرانگ ہیں، سنبھالے خود کو۔ جب تک زندہ ہوں آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی، ہاں جب چلا گیا دور یا اس دنیا سے تب کیجیے گا بابا سرکار۔ اب آپ آرام کریں، میں آپ کا کھانا فردوس آپا کے ہاتھ بھجواتا ہوں، میڈیسن لے کر سوئیے گا۔ اپنی آنکھیں چرائے وہ بابا سے سب کہے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔
جبکہ تبریز شاہ تو اس کے پہلے جملے میں ہی بند کر رہ گئے تھے۔ کہاں رہ گیا ہے یہ ولی؟ فارم ہاؤس کے خاتے میں جلے پیر والی بلی کی مانند چکر کاٹتی عزیز جان کی کوفت حد عبور کرنے ہی والی تھی جب گیٹ کھول کر اندر آتے ولی کو دیکھ کر ان کا غصہ سرد پڑا۔ بدر نامی بزرگ اپنے سرونٹ کوارٹر سے دونوں کو دیکھنے کے بیچ اپنا فون نکال کر ہانو اکبر کا نمبر کھول چکے تھے۔ داران اس وقت ہانو اکبر کے ساتھ ہی ذرا وادی کی جانب ٹہلنے نکلا تھا۔ ہانو بھائی، یہاں فارم ہاؤس عزیز سرکار آئی ہیں، جبکہ ان کے ہمراہ ولی بھی ہے۔ ولی اپنے دارم سرکار کا باڈی گارڈ تھا اور ساتھی بھی۔ میسج بدر صاحب نے فوراً بھیجا جبکہ داران ابھی بات کے موڈ میں نہ تھا۔ تبھی ہانو اکبر اس کے سکون میں فوری ہلچل نہ مچاتے کچھ فاصلے پر ہی کھڑے اسے دیکھنے لگے۔ جو دم گھٹنے پر ہمیشہ اچھالی جھیل آ جاتا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ ولی کو پاس آ کر ادب و ڈر سے رک جاتا دیکھے عزیزیں پھنکار اٹھیں۔ ماں جی، کچھ ثبوت تھے جو بینک سے نکلوانے تھے۔ ولی نے متانت کے سنگ ایک فائل عزیزے کی جانب بڑھائی۔ تبھی ان کا غصہ خوف سا بنا۔ ایسا کیا ہے ان میں؟ عزیزے کا لہجہ لڑکھڑایا پر ولی خاموش ہی رہا۔ یہ سب کیا ہے ولی بچے؟ عزیزے کی آنکھیں اس فائل سے نکلتی تصویریں دیکھ کر پھٹیں۔ 3 سال پہلے دارم سرکار کی گاڑی کے آگے ایک عورت آ کر مر گئی تھی۔ اس کا بھائی بہت چھٹا بدماش اور کرائے کا قاتل تھا، بہت خطرناک آدمی تھا جس کا تعلق مافیا سے تھا۔ اسے لگا دارم سائی نے جان بوجھ کر اس عورت کو مارا۔ ان لوگوں نے پہلے مجھے اغوا کیا، پھر مجھے 30 دن ٹارچر کیا، پھر میرے ذریعے دارم سائی کو اغوا کیا۔ انہیں مار دیتے لیکن ان کے سامنے شرط رکھی کہ وہ ان کے ساتھ کام کرے۔ وہ لوگ دارم شاہ کے ہاتھوں اپنے کسی پاورفل دشمن کو مارنا چاہتے تھے۔ دارم سرکار نے اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے اس ڈان کی بات مانی۔ 10 ماہ اس آدمی نے دارم شاہ سے پتہ نہیں کتنے غلط کام کروائے۔ آپ جانتی ہیں دارم شاہ جج تھے، بہت سی فائل نکلوائیں، رشوتیں وائٹ کروائیں، بلیک منی پاکستان لائی گئی، لیکن پھر انہوں نے اصل مقصد سامنے رکھا جو قتل تھا۔ اور آپ جانتی ہیں وہ آدمی کون تھا؟ زمل جلال خان، جس کے قتل کی سپاری ملی۔ وہ ڈان بہت طاقتور تھا۔ دارم سرکار کے ساتھ شاید وہ شاہ ولی کے ہر فرد کو مار دیتا اگر وہ انکار کرتے، اور انکار کرتے ہی کیونکہ آپ جانتی ہیں دارم سرکار زمل سے پہلے ہی بہت نفرت کرتے تھے کومل کے حوالے سے۔ اسے برباد کر دیا، زمل کو مار دیا دارم سائی نے، لیکن وہ بچ نکلا۔ 26 دن ICU روم میں کوما میں پڑے رہنے کے بعد جی اٹھا۔ مگر اس ڈان اور اس کے لوگوں نے اس ناکامی کے بعد بظاہر تو دارم سرکار کو رعایت میں 10 دن کا مزید وقت دیا، لیکن در حقیقت وہ دارم سائی کو سلو پوائزن انجیکٹ کرتے رہے ان 10 دنوں میں، کیونکہ ان کا اصول تھا کہ کوئی ایک بار ناکام ہو جائے تو صرف موت بچتی ہے۔ دارم سرکار جس دن مرے اس سے ایک دن پہلے ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ انہیں میں ہی ہاسپٹل لے کر گیا۔ زہر ان کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا یہ چند گھنٹے جئیں گے، اور پھر اس کے اگلے دن جب وہ مایا بی بی کو یہاں اٹھوا کر لائے تو زمل اپنے مجرم کا نام بھی شاید اتفاقاً اسی دن جانا تھا، کیونکہ جب سے اس پر حملہ ہوا تھا وہ اپنے آدمیوں کو کھوج پر لگائے ہوئے تھا اور آ گیا انتقام لینے۔ اور پھر اسی نے پہلے سے مرتے دارم سائی کو مارا، لیکن دارم سر کا قاتل زمل سے زیادہ وہ زہر تھا۔ یہ سچ امانت تھے میرے پاس۔ اب آپ جانیں، آپ اس زہر کو وجہ مانیں یا زمل جلال کو، یہ آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ میں بہت زخمی تھا لیکن مرا نہیں تھا۔ تبھی وہ سب دیکھا میں نے۔ دارم سرکار نے زمل کے ساتھ جو سالوں کیا، زمل نے ایک گولی ماری، یہ اس کا ظرف تھا ماں جی۔ جو بویا ہو وہ کاٹنا تو بہرحال پڑتا ہے۔ یہ سب سننے کے لیے عزیزے کو بہت برداشت اکٹھی کرنی پڑی۔ داریا قاتل نہ صحیح پر زمل تو تھا، اور اب داریا مزید ناقابل قبول ہو جاتی۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے لگی۔ ولی آگے کو بڑھا پر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر جانے کا اشارہ کیے خود وہ چند ثبوت تھامے وہیں بیٹھ گئیں۔ وہاں DNA رپورٹ کی کاپی بھی تھی جس میں صاف درج تھا کہ گولی صرف دارم کے کندھے کو چھو کر نکلی تھی اور وہ بچ سکتا تھا، مگر دارم کی موت زہر کے اثر سے اچانک گل جاتے دل اور پھیپھڑوں کے سبب ہوئی۔ عزیزِ جان سسک اٹھی۔ ایک محبت نے ان کے بیٹے کی زندگی نگل لی تھی، شاید یہ کرب اب جیتے جی کم نہ ہو سکتا تھا۔ وہیں کافی دیر سرد فضا میں سانسیں بڑھ لینے کے بعد جب داران پلٹا تو ہانو اکبر قدم اٹھائے اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے، اور جو بدر صاحب نے بتایا وہ لفظ بلفظ گوش گزار کیا۔ کون ہے یہ ولی؟ وہی جو چچا کا باڈی گارڈ تھا، لیکن اس دن تو سب مر گئے تھے، یہ کیسے بچا؟ داران کو الجھن نے گھیرا۔ ہم خود سمجھی تھی مر گیا خبیث، پر بدر لالا بولی وہ ملنے آیا عزیزِ جان سے۔ کیا حکم ہے زما جگر؟ ہانو اکبر کے سوال پر داران نے کچھ دیر سوچا۔ جا کر دبوچیں سے ہانو لالا، اس رات کا صحیح احوال پھر اسی سے پتہ چلے گا۔ یہ معاملہ جلد نمٹانا ہے مجھے۔ داران کے حکم پر وہ فوری سر ہلا گئے، جیسے اس کے حکم کی بروقت تعمیل کرنے کا یقین دلایا ہو۔ آپ جائیں واپس، میں آج یہیں رکنا چاہتا ہوں، کچھ کام ہے مجھے۔ کچھ دیر بعد داران واپس مڑ گیا۔ رات گہری ہو رہی تھی، اسی نسبت سے سرد احساس بھی ہڈیاں چٹخا رہا تھا۔
خانو اکبر اس کی فکر میں پلٹے، اپنی چادر اتار کر اس کے چوڑے کاندھوں پر شفقت سے اڑائی اور دونوں فاصلے پر کھڑے گارڈز کو اس کا دھیان رکھنے کا کہتے خود اپنا فریضہ نبھانے نکلے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اس چادر کے پرحدت حصار پر۔ وہیں داران نے فون نکال کر یحییٰ کو کال ملائی، جو اس وقت ہیڈ کوارٹر ہی تھا اور رجال کے اندر فٹ چپ کے ڈیٹا کو ہی مانیٹر کر رہا تھا۔ یحییٰ اس کے بعد واپس گھر نہیں گیا تھا، نہ بیلا کو سوچا تھا، بس دادی کو اپنی حیریت بتا دیتا تھا۔ کیا خبر ہے یحییٰ؟ داران نے کال فوری پک کی گئی۔ ابھی کوئی ڈاکٹر آیا تھا رجال کا معائنہ کرنے، جہانگیر صاحب کے ہمراہ ہوش میں آ چکا ہے، لیکن جس قدر تکلیف میں ہے کچھ الٹا سوچنے کی جرت بھی نہیں کرے گا سر، مطلب ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ سن کر داران کو کچھ اطمینان ملا۔ گڈ، ایسے ہی مشن تک اپاہج رہنا چاہیے وہ۔ اور سب خیریت ہے؟ داران پروفیشنل لہجے سے اختتام تک دوستانہ ہوا، جس پر یحییٰ نے بھی نظر سسٹم سے ہٹا کر رولنگ چیئر گھمائی۔ ایک لڑکی آئی ہے میرے گھر، ایکچولی وہ یونی میں ساتھ تھی میرے، جس کی وجہ سے سب چھوڑا تھا، یہ وہی ہے۔ اس کے حالات پر رحم کھا کر پیئنگ گیسٹ بنا لیا تھا، اور دادی جانب کی ٹرینر بھی وہی نہیں کڈنیپ لڑکیوں میں تھی۔ لیکن یحییٰ کا انداز خاصا تھکا تھا۔ لیکن داران نے بےتابی سے پوچھا، لیکن میرا سکون تباہ ہو گیا ہے جلاد، کیا کروں؟ عجیب بے بسی سی تھی جس نے یحییٰ حیدر کی حالت بیاں کی کہ وہ ڈسٹرب ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تم نے کہا تھا جذبات یک طرفہ تھے، یعنی اس لڑکی کی جانب سے تھا سب۔ پھر تمہارا سکون کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ داران نے اسے کریدا۔ یحییٰ اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ بری ہو کر بھی بری نہیں ہے۔ اب سمجھ جائیں پلیز۔ بے بسی نے اس کی مضبوط آواز دبا دی۔ سمجھ گیا۔ اگر تمہارے گھر سے وہ چلی جائے پھر ٹھیک ہے۔ داران کے اگلے سوال پر وہ گھبرا سا گیا، جبکہ اس کے گھبرائے پریشان تاثرات بنا دیکھے بھی داران سمجھ گیا۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ جاسوس رگ تو یحییٰ میں بھی تھی۔ ہاں، وہ بھی میرے سنگ امان پروردگی کے تعلق میں رہ چکی ہے چند ماہ۔ ایک بڑے حادثے کے بیچ میری اس سے اتفاقاً ملاقات ہوئی۔ ان لڑکیوں میں وہ میرے کہنے پر موجود تھی۔ اب بھی داران نے پوری بات نہ بتائی، اس کی عزت لوٹ سکتی تھی۔ جلاد، آپ نہیں جانتے وہ رجال اسے نوچ کر کھانے والا تھا۔ اسے کچھ ہو جاتا تو آپ کی امان پر کالک لگ جاتی۔ اتنے سرد لہجے میں یحییٰ تو کبھی بات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا کہ وہ اپنے محسن اپنے سینئر سے یہ کیا بکواس کر بیٹھا ہے۔ پر داران بالکل غصہ نہ ہوا۔ تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں یحییٰ، یہ امان پروردگی جو ہے وہی دے سکتا ہے جو خود بھی کسی کی امان پا چکا ہو۔ میں کسی کی امان دینے کے قابل تبھی ہوا ہوں کیونکہ پہلے میں نے خود پائی، اور میری امان پروردہ بیلا بخاری تھی۔ یہ لمبی کہانی ہے، مشن پر چلیں گے تو ایک جیسے لیول پر آ کر دوستوں کی طرح سناؤں گا، ابھی مجھے سر ہی رہنے دو۔ اگر تم کہتے ہو میں بیلا کو تمہارے گھر سے جانے کا کہہ دیتا ہوں۔ یحییٰ سن پڑ گیا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ جاری ہے، پچھلے شوق ختم، اب نئے شروع۔ مزہ آیا؟ امید ہے کہ اس بہت ہی پسند آئی ہوگی، خاص کر حنیب عاکف فینس کو۔ تو چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرا چینل بھی شو ہو اور قسط بھی۔ تو ملتے ہیں پھر 56 ایپیسوڈ میں بہت جلد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے ریویوز کرنا مت بھولیے گا۔